السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا آقا ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا میرے آقا نے، اور ایک حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ مطلب کیا ہے فرمان کا؟ آقا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے، آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے، جب انسان کے اندر حیا نہیں رہے گی تو پھر وہ کام کر گزرے گا جس کے کرنے کا کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ساتھ میں ویڈیو آپ میرے دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آپ یہ کہ کوئی چائے کا اسٹول لگا ہوا ہے، ایک جھرمٹ ہے نوجوان کا، لچے لفنگوں کا، اور نوجوان لڑکی دو شیزائیں میرے بڑی حسین و جمیل، اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، آئس کریم ہوتی ہے تو اس کو اپنے دیتے ہیں، یعنی دل لگیاں ہو رہی ہیں اس انداز میں۔ یہ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، اور بھیڑ، جھرمٹ، مذاق، کس انداز میں؟ کھلے عام مذاق، اس انداز میں یہ سب کام ہو رہے ہیں آج کل۔ اب تو حد یہ ہو چکی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس پر کوئی بھی کچھ بات کہنے کی، مگر جب میری بہن بیٹیاں برقعے پہن کر کے ان کاموں کو کریں گی، میری اپنی بہن بیٹیاں جب کریں گی تو افسوس ہوگا۔ میری قوم کی جب یہ لڑکیاں، اتنی حسین و جمیل لڑکی برقع پہنے ہوئے ہے، ارے یہ برقع کیا ہے؟ تم نے کیا بنا کر رکھ دیا اس کو؟ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی جان ہے، جان عورتوں کے لیے۔ اس میں بڑی خوبصورتی ہے، اس میں اس برقعے کے ذریعے سے ان کی عزت محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے اب برقعے کو بھی تم اس انداز میں نیلام کرو گی، اپنی عزت تو نیلام ہو ہی رہی ہے، اب برقعے کا جو تقدس ہے، جو وقار ہے، جو اس کی عظمت دلوں میں ہے، اب اس کو بھی پامال کیا جائے گا، اب برقعے کو بھی نیلام کیا جائے گا اس انداز میں۔ مجھے تو ایسا لگتا شاید یہ کہیں یہودی چالیں تو نہیں ہیں، آخر ہو کیا گیا؟ ایک جنگ کے موقع پر مجھے یاد نہیں ہمارے کون سے ہیرو وہ رہے تھے، صلاح الدین ایوبی تھے یا کوئی دوسرے صحابی رسول تھے، بہرحال کوئی مسلمان تھے، سپہ سالار تھے، جب یہودیوں کے ملک میں گھسے فتح کرنے کے لیے تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا، اگر ہم چاہیں اس قوم کے اوپر غلبہ حاصل کرنا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، واحد طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے، انہوں نے پلاننگ شروع کر دی۔ مسلمان ادھر جنگ کی تیاریوں میں ہیں، ادھر وہ بھی تیاریوں میں ہیں، مگر انہوں نے کیا کام کرنا شروع کیا؟ انہوں نے جو ہے اپنی بہن بیٹیوں کو برہنہ لباس راستے میں جہاں سے مسلمانوں کو ہو کر کے گزرنا تھا وہاں کھڑا کر دیا، اور وہاں جب انہوں نے کھڑا کیا، اب تھا مسلمانوں کے لیے یہ امتحان کا وقت، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، انہیں یہاں سے ہو کر کے ادھر کو ہی جانا ہے۔ تو پھر اس وقت میں وہ صحابی رسول، وہ جو ہمارے سپہ سالار تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اور پھر جو خطبہ دیتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہو جس میں حیا کے تعلق سے جب آیتیں نازل ہوئی ہیں تو عورتوں کو بعد میں حکم دیا گیا، مردوں سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب یہ اعلان فرما دیجئے آپ کہ مومنین اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں بعد میں عورتوں کے لیے حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ ان عورتوں کو حکم دو کہ یہ اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اعلان انہوں نے کیا جس وقت روڈ سے گزرے، وہ دو شیزائیں کھڑی ہوئی تھیں، بال بکھیرے ہوئے، برہنہ لباس، مجال ہے کسی بھی مومن نے اپنی نگاہ اٹھا کر کے ان یہودی عورتوں کی لڑکیوں کی طرف دیکھ لیا ہو،
جہاں پر کہ حسن ان کے قدموں میں لوٹنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر انہوں نے لات ماری، نگاہ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی، ان کے ہتے پتے چھوٹ گئے کہ جس قوم کے اندر یہ حیا باقی رہے گی کہ وہ کسی کی بھی لڑکی کے اوپر نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گی، قوم اس سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس سے جنگ جیتنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ اور آج یہ کیا ہو گیا ہماری بہن کو؟ برقع پہن کر کے یہ دم چھلے اڑائے جا رہے ہیں اس انداز میں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ یتیم تو نہیں ہوں گے؟ یتیم بھی ہوں گے تو ماموں نانا ہوں گے، کوئی تو ہوں گے۔ آسمان پہ سے ایسی تو نہیں ٹپکی ہے یہ جو ہماری بہن ہے؟ کیا بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی اس حرکتوں کو؟ دیوس ہیں وہ لوگ، دیوس۔ اور جانتے ہیں دیوس کا اگر صحیح ترجمہ میں کروں اردو میں، صاف اردو میں سلیس ترجمہ اس کا، بغیرت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو غیروں کے سامنے اس انداز میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھائی دیوس ہیں، منحوس ہیں کہ جو اپنے بہنوں کو اس انداز میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا میرے الفاظ کچھ سخت ہو گئے ہوں، مگر ایک دل کی آواز تھی، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے میں نے۔ سمجھ جاؤ میری بہنوں، عزتوں کی حفاظت کرو۔ بھیڑیے تمہاری تاک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔